ہمارے سامنے آئی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے عزیز طلباء نے قرآن مکمل حفظ کیا۔ اس سے اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ کچھ عزیز طلباء نے ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی نشست میں قرآن پاک از اول تاخیر سنانے کی سعادت عظما، نعمت کبریٰ حاصل کی۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک معجزہ کبریٰ ہے اور بہت سارے معجزات پر مشتمل ہے، جس کے معجزات کا ظہور وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے۔ قرآن پاک کے علوم، اس کے معانی، اس کے حقائق غیر متناہی ہے۔ وہ اپنی ذات میں سب سے بڑا معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، ان تمام میں سب سے بڑا معجزہ الہ یوم القیامہ بڑھتا ہی چلا جائے گا، جس کا نور، جس کا سرور اور جس کی علمی فضائیں، ایمانی ہدایتیں بڑھتی چلی جائیں گی، وہ قرآن پاک ہے۔ ان ننھے بچوں کا حفظ کرنا اور پھر ایک نشست میں سنا دینا، سبحان اللہ، حیرت انگیز معجزہ ہے۔ اور نہ بہت سارے حضرات ہم میں ایسے ہیں کہ چند آیات یاد کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، رٹتے رہتے ہیں، مگر بمشکل چند آیات بھی یاد ہو پاتی ہیں۔ اللہ پاک کا انعام دیکھیے، اللہ پاک کی خصوصی رحمت دیکھیے۔ اللہ پاک نے ہمارے بچوں کو یہ سعادت نصیب فرمائی۔ یہ در حقیقت اس وعدے کی تکمیل ہے جو اللہ پاک نے اس امت کے ساتھ فرمایا تھا کہ سب سے آخری امت خیر الامم ہے، انتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ خیر امت ہے، سب سے بہترین دین ان کو دیا جائے گا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور سب سے بہترین، سب سے عمدہ، افضل المرسلین، افضل نوع بنی آدم، افضل الکائنات، سید الانبیاء والمرسلین، سید الخلق ان کو ملیں گے، وہ ان کے نبی ہوں گے۔ ان کے واسطے سے احسن الکتب، احسن کتب اللہ المنزلہ القرآن پاک، قرآن پاک ان کو دیا جائے گا۔ یہ ان کی امانت تھی، اس امت کی امانت مخصوصہ تھی قرآن پاک، جو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو بھی عنایت نہیں فرمائی۔ یہ تو میں نے خاص امت کے لیے رکھی ہے یہ نعمت، واسطہ پیغمبر کے علیہ السلام ان تک پہنچاؤں گا۔ اللہ پاک نے اس وعدے کو پورا فرما دیا اور اس کی برکات یومن فیومن زیادہ ہی ہوتی چلی جائیں گی الی یوم القیامہ۔ اس کا بدل نہ ظاہر میں ہو سکتا ہے، نہ حقیقت میں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا اور اس کی قائم مقامی دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ کبھی ای حدیث بات ہو یؤمنون، قرآن پاک کے بعد کس چیز کو مانیں گے؟ کہ آخری صحیفہ ہدایت نازل ہو چکا الی کافۃ الناس، سارے انسانوں کے لیے، وہ کہیں بھی آباد ہو،
किसी भी रंग के हों, किसी भी कल्चर के हों, किसी भी तहजीब के हों, उन सब की हिदायत के लिए बस एक ही किताब और उसकी तफसीर अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जितनी अहादीस शरीफा की किताबें हैं, ये कुरान पाक की तशरीह है, बयान है, वजाहत है और उसको आसान करने के लिए है। फिर उनमें दर्जात हैं और मकामात हैं। अल्लाह पाक ने ये दो नेमतें इस उम्मत को बहुत बड़ी अता फरमाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े और तुफैल आका ने साफ ऐलान फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा इन तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। मैं तुम में दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम उन दो चीजों को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती। किताबुल्लाह है, हब्लुल्लाहिल मतीन है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर है, सबसे अजीम है। फज़्ल कलामिल्लाह का फज़्लिल्लाहि अला अदनाकुम, जैसे खुद अल्लाह पाक की जात को उनकी तमाम मखलूक पर फजीलत हासिल है, इसी तरह अल्लाह के इस मुकद्दस कलाम को, कुरान पाक को, सारी मखलूक पर फजीलत हासिल हो। अल्लाह का कलाम उनकी जात अक़दस से निकला हुआ बराह रास्त कलाम है, जिसका एक एक हर्फ नूरानी है, कल्ब को मुनव्वर करता है। इंसान के कल्ब के लिए भी नूर है, इंसान के उनकी हयात के लिए भी नूर है, उसकी कब्र में भी नूर है, उसके बाद भी नूर है, और नूर ही नूर है। नूरुम यसआ बैन ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके सामने, आगे पीछे, तो जो पढ़ेगा वो क्यों ना नूर अला नूर हो जाएगा। अल्लाह पाक ने अपनी इस किताब के जरिए से बहुत बड़ी जमात को क्या एक खास मकाम बख्शा है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिही कौमन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह पाक इस किताब के जरिए से एक बहुत बड़ी जमात को बुलंदी अता फरमाएंगे, अता फरमा दी अल्लाह पाक ने। वो वादा भी पूरा होता हुआ आपके सामने नजर आ रहा है। अल्लाह पाक ने उलमा को भी बुलंदी अता फरमाई। यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना ऊतुल इल्म। अल्लाह पाक ने ईमान वालों को बुलंदी अता फरमाई। जुमला अहले ईमान सारे इंसानों पर फजीलत रखते हैं। अहले ईमान सारे इंसानों पर फजीलत रखते हैं ईमान की नेमत की बरकत से, और अहले कुरान अहले ईमान भी है, मजीद फजीलत रखते हैं और बरकत रखते हैं। फिर हदीस पाक की बरकत उनको हासिल, सुभान अल्लाह। असलाफ इज़ाम की सोहबत उनको हासिल, असलाफ इज़ाम की सोहबतें, उलमाए किराम की तवज्जुहात, उनकी इनायात, उनकी सरपरस्तियां उनको हासिल। तो इस रोशनी में जब हमारे अवाम चलते हैं, अपनी तिजारत, अपने कारोबार, अपने ज़राअत के मामलात, अपने सनाअत और हिरफत के मामलात, तो जब उलमाए रब्बानियीन की निगाह में वो करते हैं, माशाअल्लाह, वो नूर उनको मुनव्वर करता चला जाता है। उनके घर तिलावतों से आबाद होते हैं, जिक्रुल्लाह से आबाद होते हैं, आमाल सालिहा से आबाद होते हैं। उनके चेहरे औलिया अल्लाह जैसे बनते हैं। अब आपको अल्लाह पाक ने सबसे बेहतरीन दीन दिया, सबसे बेहतरीन तरीका दिया, सबसे उम्दा इबादत, सबसे उम्दा इबादत का मजमूआ अगर किसी उम्मत को दिया गया तो आप, सबसे उम्दा अखलाक का मजमूआ अगर किसी को दिया गया तो आप, सबसे उम्दा तिजारत और कारोबार के तौर तरीके किसी उम्मत को दिए गए तो वो आप, सबसे उम्दा लिबास आपका, सबसे उम्दा
طرز حیات، آپ کا سب سے عمدہ کھانے پینے کی اشیاء آپ کو دی گئی، یعنی شریعت، اسی کا نام تو شریعت ہے، اور اسی کا نام شریعت ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ تمام لوگ کیسی کیسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کیسا کیسا لباس استعمال کر رہے ہیں، ان کی شکلوں کا کیا حال، ان کی سیرت کا کیا حال، ان کے معاملات کیسے، لیکن اللہ پاک کا کرم کا فضل، ان کی عنایت خاص آپ پر واقع ہوئی، اور یہ سب برکت ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سب سے عمدہ لباس آپ کو عنایت فرمایا، اولیاء اللہ کا لباس، انبیاء کا لباس، صلحاء کا لباس، محدثین و فقہاء کا لباس، اللہ کے نیک بندوں کا لباس، اور تمام وہ چیزیں جو حسن و جمال کی تھی، عمدہ تھی، وہ آپ کو عنایت فرمائی۔ یہ سب برکت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب ہماری کتنی بڑی ذمہ داری کہ دنیا کی اندر جتنی خوبیاں ہو سکتی تھی، برکات جو پہلی امتوں کو دی گئی، وہ تمام برکات، وہ تمام علم کے خزانے، وہ تمام علم کے خزانے، وہ تمام عمل کے اعتبار سے عمدہ اعمال، اخلاق حسنہ فاضلہ آپ کو دیے گئے، اور سب سے زیادہ ماشاءاللہ علماء کی تعداد بھی اسی امت میں، حفاظ کی تعداد بھی اسی امت میں، تو یہ سب فضیلت ہے آپ کی۔ اور اللہ پاک نے آپ کو اتنی فضیلت دی کہ کسی بھی امت کا داخلہ جنت میں اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا داخلہ نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جیسے آپ سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا، آپ کی امت سے پہلے بھی جنت میں کوئی امت نہیں جائے گی۔ اور کیا چاہیے آپ کو اللہ پاک نے اتنی فضیلت دی، اور اس کی ذمہ داریاں بھی دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، معاشرے کی اصلاح، دوسروں کے ایمان کی تبلیغ، ان کو بھی اس راستے میں لانا اور بتانا، اور اللہ پاک کے قرب کو ان کو عنایت کرنا اور پہنچانا، یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو یہ علماء میسر ہیں، اور یہ برکات میسر ہے، اتنے بڑے بڑے مدارس ماشاءاللہ، مسیر علوم جیسے، دارالایمان جیسے، اور بہت سے مدارس اس سرزمین پر موجود ہیں۔ تو ہماری سب کی ذمہ داری، سب سے پہلا سبق التمسک بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یہ ہم سب کا پہلا سبق ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سمجھایا شروع سے آخر تک، اور اس کے ساتھ وَالْاِقْتِدَاءُ بِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت شریفہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اللہ کی کتاب اور سنت مقدسہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، یہی تمام اسلاف عظام کا شعار ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ ہمارے تمام اسلاف کی مجاہدات کا لباب، دعوتوں کا خلاصہ، ان کے تبلیغی مشن کا نقطہ محوری یہی تو ہے، اللہ کی کتاب تو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، پڑھو بھی، سنو بھی، سمجھو بھی، اس کے حرف حرف کو سمجھو، اس پر عمل کرو اور عمل کراؤ، اور سنت شریفہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ حضرت اقدس گنگوئی نور اللہ مرقدہ، حضرت اقدس نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی، اشرف العلماء حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، ہمارے یہ اسلاف اور بہت سے اسلاف، سب کی زندگیوں کا لباب اور خلاصہ یہی تھا، اور اسی کی طرف دعوت دیتے تھے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو اور سنت شریفہ کو مضبوط پکڑو، اور اپنی زندگی کا مدار حلال
کمانے پر رکھو. حلال کمانا کسب الحلال فریضہ بعد الفریضہ. حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے کہ سب سے ان کا طریقہ بھی یہی تھا, اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے, اپنے کان یأکل من عمل یدی, اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے, اور حالانکہ بادشاہ وقت تھے اور اسی کو پسند فرماتے تھے. یہ حرفہ اور یہ صنعت یہ بھی طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام کا, اولیاء اللہ کا. اس کے لیے تجارت ہے, زراعت ہے, اور اکل حلال کی جتنی صورتیں اور شکلیں ہیں یہ سب بھی اپنانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری معیشت مضبوط ہو, ہمارا معاشی طور پر ہمیں استحکام حاصل ہے, اور یہ سب معاشی طور پر ہم مستحکم ہوں گے تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھی ادا کریں گے. سارے دین کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے, حقوق اللہ اور حقوق العباد. اگر سارے دین کا لب لباب اور خلاصہ کیا جائے تو آپ ایک جملے میں ادا کر سکتے ہیں, اللہ کے حقوق کو پہچاننا اور حقوق العباد کو ادا کرنا. حضرت مفسر لاہوری رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے ساری زندگی تفسیر ماشاءاللہ پڑھائی ہے, ہمیں کچھ خلاصہ سمجھائیے. فرمایا 1 منٹ اور سیکنڈ میں تمہیں سارے قرآن پاک کا خلاصہ بتا سکتا ہوں, سمجھا سکتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرو عبادت کر کے, اور مخلوق خدا کو راضی کرو خدمت کر کے. یہی ہے قرآن پاک کا سارا خلاصہ اور لب لباب, اور جو کچھ اس میں فرمایا گیا بیان کیا گیا اس کی تفصیل آسانی سے آپ نے سمجھا دی. تو حلال کمانے پر اور حلال کے استعمال پر ہماری بنیادیں قائم ہوں. ہم حرام سے بچیں اپنے لباس میں, اپنے طعام میں, اپنے کھانے پینے میں اور جملہ معاملات میں. یہ اسی کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے, اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. کف الاذى عن الخلق, مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچائے اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے کسی بھی معاملات سے. مخلوق خدا کو تکلیف نہ پہنچانا یہ بھی آپ علیہ السلام کی رحمت للعالمین, یہی تو ہے. آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ سارے عالموں کی رحمت کیسے ہوئے؟ اسی طرح تو ہوئے کہ آپ نے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی, اور نہ آپ اس بات کو پسند فرماتے. ساری شریعت کا خلاصہ آپ دیکھیں تو اسی میں ہوگا کہ اس کا حق ادا کرو, اس کا حق ادا کرو. زوجین کے اوپر بھی ذمہ داری, محلے والوں کے اوپر بھی ذمہ داری, بستی والوں کے اوپر بھی ذمہ داری, اور حقوق اپنوں کے حقوق بھی ہے, جانوروں کے حقوق بھی ہے, اور اپنے خاندان والے تو ماشاءاللہ سراپوں پر ہے. سارے انسانوں کے حقوق ادا کرنا, پہچاننا, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. تبھی تو ہم رحمت للعالمین کے اثرات اور اس چادر کو اپنے سروں پر لے کر چلیں گے, اور اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہم پر نازل ہوگی اور برکات میں حاصل ہوگی. تو دین کا خلاصہ ایک یہ بھی آتا ہے کف الاذى عن الخلق, اور گناہوں سے باز رہنا. گناہوں سے باز رہنا ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو, گناہوں سے باز رہنا یہی تقویٰ ہے اور یہی پرہیزگاری ہے. یہی ہے قرآن پاک کا پیغام, یہی ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. گناہوں سے بچنے کی فکر, اپنی اولاد کو بچانا, اپنی نسلوں کو بچانا. ہماری بچیاں اغیار کے تسلط میں آ رہی ہیں, اور ان کو کیسے بچائیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں فتنوں سے, اغیار کے تسلط سے؟ آج بہت بڑا نیٹ, دجالی نیٹ مسلط ہو چکا ہے ہمارے بچوں پر, ہماری بچیوں پر. ان کی فکر کرنا, خود بھی گناہ سے بچنا, اوروں کو بچانا. یہ اگر گناہ ہو جائے فوراً توبہ استغفار کرنا. توبوا الی اللہ, اللہ کی طرف جھک جاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو. توبہ اور استغفار میں لگ جانا یہ ہم سب کی مین ضرورت ہے, اور یہی ہے آخرت کی فکر کرنا. یہ بنیادی چیزیں ہیں اور بنیادی اعمال ہیں. ہمارے عزیز طلبہ جو ماشاءاللہ آخر میں آئے, کیا آیات پڑھی؟ ایک بہت بڑے بزرگ کے سامنے جب یہ آیات پڑھی گئی, زاروں قطار رو رہے.
امام محمد بن المنقدر رحمہ زار و قطار رو رہے تھے، زار و قطار رو رہے تھے اور پورا مجمع انہوں نے رلا دیا. لوگ حیران تھے اتنا رو رہے ہیں. فرمایا قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو یہ آیت نکلی، جب وہاں اللہ کے سامنے پہنچیں گے تو سارا کیا ہوا سامنے آ جائے گا، اور بڑی بری اعمال اور ان کے نتائج جب وہاں سامنے آئیں گے تو ہوش اڑ جائیں گے، اور کہا جائے گا دنیا میں تم نے ہمیں بلایا تھا، آج ہم تم کو بلا دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے، اس وقت بتاؤ ہماری کیا حالت ہوگی. ایک بزرگ وہاں آئے، وہ بھی زار و قطار رونے لگے، بہت زیادہ رونے والے تھے، خائف من اللہ تھے. یہ صفت تھی ہمارے اولیاء اللہ کی، اللہ کے پاک بندوں کی. قرآن و حدیث کا یہ پیغام ہم نے اس مختصر وقت میں حاصل کیا کہ ہم مضبوط پکڑیں گے اللہ کی کتاب کو اور سنت شریفہ کو. ماشاءاللہ بھی آپ نے بہت سی چیزیں درمیان درس سنی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کے اور ہم سب کے پاس وقت بھی کم ہے اور نماز بھی پڑھنی ہے، اس لیے بہت مختصر بات کر کے بندہ آپ سے اجازت لیتا ہے. تو حضرت والا کا ممنون ہے، مشکور ہے کہ ماشاءاللہ ہمیں یاد فرمایا اور آپ کی زیارت کے موقع نصیب فرمائے. جزاکم اللہ تعالی خیرا وبارک اللہ فیکم برکۃ عظیمہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أعز الأكرم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بعدد كل ذرة بقدر كل ذرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكر الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اعمال سیئہ کی وجہ سے یا اللہ ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرما، یا اللہ غلط نظام کو پر مسلط نہ فرما، یا اللہ ہمیں اپنی تمام عبادت کی توفیق نصیب فرما، اپنے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ قرآن و حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اسلامی اصول کو مضبوطی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے محبت نصیب فرما، معرفت نصیب فرما، اپنا عشق نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت کامل نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی عظمت نصیب فرما، آپ کی سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اسلاف نظام کے طریقوں میں چلنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہماری تجارت میں برکت فرما، زراعت میں برکت فرما، ہمارے کاموں کے اندر برکت فرما، ہمیں رزق حلال و صحت کے ساتھ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے مالوں کی حفاظت فرما،
ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، رب العالمین ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، یا اللہ جہاں پروگرام ہو رہا اس کی حفاظت فرما، یا اللہ مدرسے کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء طلباء کی حفاظت فرما، ہمارے عوام و خواص کی حفاظت فرما، ان کے املاک کی بھی حفاظت فرما، ان کے اوقاف کی بھی حفاظت فرما، ان کے اوقات کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں دین پر مسلسل قائم دائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، استقامت علی الدین نصیب فرما، استقامت علی الشریعت و سنہ نصیب فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، جن پر آپ نے انعام فرمایا ان میں شامل فرما، یا اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، جن پر آپ نے احسان فرمایا، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ ہمیں بھی کامل ایمان بنا، کامل اخلاق بنا، کامل احسان بنا، قرآن پاک کو پڑھنے کی بخوب توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اس کی اشاعت کی توفیق نصیب فرما، قرآن پاک کی برکت سے مشکلات سے محفوظ فرما، قرآن پاک کی بدولت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے یا اللہ ہمارے دنیا کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے دین کی بھی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا بڑے آسان فرما، اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا والسلامة فی دیننا و دنیانا، یا اللہ ہمارے دنیا کے کاموں کو بھی آسان فرما، یا اللہ ہمارے دین کے کام کو بھی آسان فرما، یا اللہ علماء جو دین کی خدمات میں محنت کر رہے ہیں قبول فرما، یا اللہ علماء کی خدمات قبول فرما، ائمہ کی خدمات قبول فرما، حفاظ کی خدمات قبول فرما، یا اللہ ہمارے دین کے کام میں جو حضرات ہمارا جس لائن سے بھی تعاون فرما رہے ہیں ان کے تعاون کو قبول فرما، وہ بھی یا اللہ انعامات کے حصے دار ہیں، آپ کے انعامات جو علماء صلحاء پر برستے ہیں، جو حضرات تعاون فرماتے ہیں، یا اللہ ان پر بھی ان کو بھی صحت نصیب فرما، یا اللہ ان کو بھی صحت نصیب فرما، سچی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں گھروں کے اندر راحت نصیب فرما، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی خیر ہو، راحت ہو، برکت ہو اور ہر طرح کی سہولیات ہو، یا اللہ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ سنت کی سہولت اور راحت اور نورانیت اور خیر و برکت سے ہمارے قلوب مزکر مجلہ ہو جائے، یا اللہ آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اشیاء لے کر تشریف لائے ہمیں ان پر مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق نصیب فرما، یا عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمارے اس اجلاس کو قبول فرما، دارالایمان کے اجلاس کو قبول فرما، اور جتنے مدارس میں اجلاس ہو رہے ہیں، مساجد میں مجلسیں ہو رہی ہیں، ذکر اللہ کی مجلسیں ہوں، علم کی مجلسیں ہوں، یا اللہ ان تمام قبول فرما، یا اللہ ہمیں ہر طرح کے استحکام نصیب فرما، ایمان کے حقائق نصیب فرما، ایمان کے وسائل نصیب فرما، اپنا خاص عشق نصیب فرما، اپنی خاص معرفت نصیب فرما، اپنا خاص تعلق نصیب فرما، صحابہ کرام کی محبت و عظمت نصیب فرما، ان کی عقیدت نصیب فرما، ان کے طریقے میں چلنے کی توفیق نصیب فرما، ان ائمہ اسلاف نے یا اللہ بہت بڑی خدمات انجام دی، انہوں نے دین کو کیسے پہنچایا اس کا حق ادا کیا، اپنی زندگی کے لمحات و ساعات میں صرف کیا، یا اللہ ان ائمہ کے درجات بلند فرما، ان ائمہ کرام کو بلندی مقامات نصیب فرما، اور جو کچھ ہم نے پورے سال اور پوری زندگی ہمارے اعمال صالح کر رہے ہیں، آپ کی توفیق سے جو کچھ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں کیسی بھی پڑھ لیتے ہیں، یا اللہ ان کو قبول فرما، اور جن حضرات کے حصے ہیں دین کی اشاعت میں اور دین ہم تک جو پہنچا، جن واسطوں سے پہنچا، ہماری طرف سے ان تمام وسائط کو مشائق کو یا اللہ انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کو، تابعین کو، اولیاء اللہ کو، علماء صلحاء اقتداء کو، دعات اور مبلغین کو، یا اللہ جن لوگوں نے دین کو پہنچانے میں حصہ لیا ان تمام پھر ہمارے خاندان والوں کو، ہمارے باپ کو، ہمارے ماں باپ کو، جن کے ہم پر بے حساب احسانات ہیں، اور جس کا بھی ہم پر جو بھی احسان ہو، جس انداز کا بھی احسان ہو، یا اللہ یا کریم
ان کو اپنے شاعر شاعر اس کے بہترین عبادت اور بدل نصیب فرما. ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.